معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی پر مبنی ناول آتش فشاں قسطوار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط برقرار رہے۔ سامعین، باب 33 میں آپ نے سنا کہ ناول کا ہیرو ابھے کمار ستپوڑا کی پہاڑیوں سے گھر لوٹتے ہوئے تھک کر چور ہو گیا تھا۔ سادھو کے بھیس میں تھا، پولیس اس کی تاک میں تھی۔ وہ ہر حال میں گرفتاری سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ ماں اور بیوی کو ایک نظر دیکھنا ہی اس کا اہم ٹارگٹ تھا۔ ناگپور سے کچھ میل کی دوری پر وہ ایک مکان دیکھ کر رک گیا اور آواز لگائی۔ ایک معزز خاتون گھر سے نکلی تو اس نے نہایت گرمجوشی سے اس سادھو کا استقبال کیا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ ابھے نے دیکھا کہ گھر کے ایک کمرے میں پولیس یونیفارم ٹنگا ہوا تھا، جس سے ابھے کمار کا ماتھا ٹھنکا کہ وہ غلط جگہ آ گیا۔ جس سے ہوا بھی یہی کہ جب خاتون کا شوہر ڈیوٹی سے آیا تو اس نے سادھو کے بھیس میں ابھے کمار کو پہچان لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تو ابھے کمار ہے جس کی گرفتاری پر حکومت نے انعام کا اعلان کیا ہے۔ بیوی شریف النفس اور خدا ترس خاتون تھی۔ اسے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اس نے جس شخص کو پناہ دی ہے اسے چند پیسوں اور انعام کی خاطر گرفتار کروا دیا جائے، یہ کسی تکلیف میں ڈالا جائے۔ چنانچہ اس کا پولیس شوہر جب باتھ روم گیا تو اس نے ابھے کمار کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ابھے کمار وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ باب 34 میں بتایا گیا کہ جب پولیس انسپکٹر باتھ روم سے باہر آیا اور اسے علم ہوا کہ سادھو کے بھیس میں ابھے کمار بھاگ گیا ہے، وہ خوب جھلایا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ ادھر ابھے کمار کچے راستوں اور کھیت کھلیانوں کی راہ سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اندازے سے چل رہا تھا۔ اسے بس اپنی ماں اور بیوی وجیا سے ملاقات کا جنون تھا۔ باب 35 میں پولیس انسپکٹر کی بیوی کے کردار میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عام سی گھریلو خواتین بھی کس طرح آزادی کی جدوجہد میں مجاہدین کے لیے دعا گو تھے۔ خاتون بھی ابھے کمار کی حفاظت کے لیے پرارتھنا کر رہی تھی۔ باب 36 میں آپ نے سنا کہ دوپہر کی خاموشی میں ابھے کمار پولیس سے بچتے بچاتے آخر کار گھر پہنچ ہی گیا۔ ماں نے اسے دیکھا تو وہ جذباتی ہو گئی اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بیوی بھی ابھے کمار سے لپٹ کر رو پڑی۔ ابھی وہ اطمینان کا سانس بھی نہ لینے پایا تھا کہ پولیس نے گھر پر دستک دی اور ابھے کو گرفتار کر لیا۔ لیکن ابھے نے اپنی گرفتاری پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اسے تو اس بات پر اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں اور بیوی وجیا کو نہ صرف دیکھا بلکہ گلے لگا کر دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب آگے کا احوال باب 37 میں سماعت فرمائیے۔ باب 37۔ ابھے کی گرفتاری کی خبر انسپکٹر جنرل آف پولیس نے فوراً گورنمنٹ کو دی، جہاں سے یہ اطلاع مقامی اخبارات کو دی گئی۔ دوسرے دن اخبار والوں نے اس خبر کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ انہوں نے عنوان لگایا، خطرناک انقلابی گرفتار، شاطر باغی کو پولیس نے دھر دبوچا جبکہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ گھوگری کا قائد گرفت میں، پولیس کا قابل فخر کارنامہ۔ اس قسم کی شہ سرخیوں سے اخبار بھرے ہوئے تھے۔ عوامی زندگی کے ہر گوشے پر پولیس اثر انداز تھی۔ پریس تو گیا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ ساری خبریں ان کی مرضی کے مطابق چھپتی تھیں۔ ریڈیو نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ نشر کیا، جیسے گورنمنٹ نے بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ سرکاری حلقوں میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ابھے کی گرفتاری کو گورنمنٹ کا بڑا کارنامہ تصور کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سب سرشار و مسرور تھے۔ باب 38۔ ابھے کی گرفتاری کا اثر ماں پر بڑا خراب ہوا، کیونکہ ابھے کو قتل پر اکسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ واقعی دل خراش خبر تھی۔ اسے شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب ابھے بھی تحریک کے آغاز میں دوسرے قائدین کے ساتھ گرفتار کر لیا جاتا۔ جب اس نے پوسٹر پڑھا اور دیکھا کہ پورا پولیس محکمہ کس طرح اس کے پیچھے پڑا تھا، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ خلاف توقع ہونے والا ہے۔ وہ بیمار پڑ گئی۔
اب اس کا زیادہ تر وقت پوجا پاٹ میں اور تلسی کی مالا جپنے میں گزرتا تھا۔ وجیا خاموش تھی، ویسے بھی وہ کم ہی بات کرتی تھی اور بہت کم اپنے تاثرات کا اظہار کرتی تھی۔ اس نے کیا محسوس کیا، کیا اور اس سے کیا دکھ تھا، اور بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں آپس میں بہت کم گفتگو کرتے تھے، مگر دونوں خاموشی کی زبان سے بخوبی واقف تھے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھ رہے تھے۔ دونوں کی محبت و خوشی اور رنج و غم مشترک تھے، اور اسی نے دونوں کو باہم ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا۔ دین بندھو ان کے پاس اکثر آتا تھا اور شانتا بھی اکثر آتی تھی۔ جب سے وہ کھاپری ریلوے اسٹیشن سے ابھے سے ملاقات کر کے گئی تھی، وہ وجے کی زندگی کا اہم حصہ بن گئی تھی۔ جب کبھی وہ آتی، سارے گھر میں خوشی اور شانتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی موجودگی سے یہ دونوں یعنی ماں اور وجیا بڑا سکون اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ شانتا کے دل میں ابھے کے لیے بڑی عزت تھی، اسی ناطے ان دونوں سے بھی وہ محبت کرتی تھی، کیونکہ ابھے ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کے ذریعے وہ ان جذبوں کا اظہار کرتی تھی جو اس کے دل میں وطن کے جانثاروں کے لیے تھے۔ باب 39۔ ابھے کمار کو ناگپور کے سیتا برڈی تھانے میں مقید کیا گیا۔ یہ انتہائی غلیظ اور گندا لاک اپ تھا جو پیشاب کی بدبو سے بھرا رہتا تھا۔ اسے سونے کے لیے ایک پھٹا پرانا بوریا اور اوڑھنے کے لیے ایک کالا سا لحاف دیا گیا تھا۔ جیسے ہی گارڈ نے لوہے کا دروازہ بند کر کے اس پر ایک بڑا سا تالا لگایا، ابھے کو تنہائی کی آزادی محسوس ہوئی۔ وہ عاجزی سے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اپنا سر زمین پر جھکا کر پوجا کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے ماتر بھومی، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تجھ پر نچھاور کر دیا، مجھے قوت دے۔ ماں، میں نے راہ کی ہر مشکلات کا سامنا صبر و استقلال کے ساتھ کیا ہے۔ اب موت و حیات کا اختیار آپ کو ہے۔ میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک غیر ملکیوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ اس کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں بستر پر دراز ہو گیا۔ 5 منٹ میں ہی وہ کھراٹنے لگا۔ وہ ایسی بے خبری کی نیند سویا کہ گارڈ کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جس پر قتل کا الزام لگا ہو اور وہ ایسی بے فکری کی نیند سو رہا ہو۔ جب صبح 8 بجے تک ابھے سو کر نہیں اٹھا تو لوہے کی سلاخوں کے اندر ایک بانس کی موٹی لکڑی ڈال کر گارڈ نے اسے جگایا۔ وہ اٹھا، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ اسے بیت الخلاء لے جایا گیا۔ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، روشنی سے اس کی آنکھیں چوندیا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اندھیرے کی عادت ہو گئی تھی، طویل عرصے سے اندھیرے اس کے ہمراہ تھے۔ اس نے اجالے سے ان کی رفاقت کو توڑ دیا۔ 11 بجے دن میں بندوق لیے ہوئے گارڈ اسے ایک کالی سی پولیس وین میں بٹھا کر سینٹرل جیل لے گئے۔ جیل کے گیٹ پر ہی اس کا نام، اس کے متعلق تفصیلات اور اس کے جسم پر کوئی خاص نشان کی تفصیلات کا اندراج کیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ محو حیرت تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے جیل کے دروازے دوبارہ کھل سکیں گے یا نہیں، صرف بھگوان ہی جانتا ہے۔ وہ ایک معلوم جہان سے ایک نامعلوم جہان کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے لیے کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے جیل کے اندر لے جایا گیا۔ اس نے 3 بڑی بڑی دیواروں کو پار کیا، پھر وہ حصہ آیا جہاں مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ 6 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا کمرہ اس کی قسمت میں آیا۔ یہی اس کا عارضی گھر تھا۔ پولیس لاک اپ جہاں اندھیرا تھا اور جو بہت چھوٹا تھا، اس کے مقابلے میں تو یہ قید خانہ محل جیسا تھا۔ یہ بڑا صاف ستھرا اور روشن تھا۔ ابھے سلاخوں کے درمیان سے اپنی گردن نکال کر دالان میں ہرے بھرے پودوں اور پھولوں کو دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے ان پودوں کی تازگی اور پھولوں کی خوبصورتی اور مسکراہٹ کو اپنے ذہن و دل میں بسا لیا۔ پھر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور تقریباً 36 گھنٹے تک نیند کی آغوش میں پڑا رہا۔ ایک مرتبہ وہ پانی پینے کے لیے اٹھا اور اس نے سراہی کا سارا پانی پی لیا۔ پھر وہ دوبارہ سو گیا۔ اس کا ذہن اور جسم دونوں تھک چکے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے بہترین نگرانی والے قید خانے میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہاں بہت مطمئن تھا۔ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، بس وہ سونا چاہتا تھا اور اسے بھرپور نیند کی خواہش تھی۔ اسے خوشی اور وارفتگی کے عالم میں خوب نیند آ رہی تھی۔ اس درمیان جیلر، جیل سپرنٹینڈنٹس، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کے علاوہ کئی اعلیٰ افسران نے اس کے سیل کا معائنہ کیا، لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ گورنر کی بیوی اس خطرناک باغی کو جیل میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہر کوئی اسے دیکھنے آ رہا تھا، گویا وہ عجائب گھر کی عجیب الخلقت شے ہو۔
لیکن ابھے کو اس بات پر اطمینان تھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں تجسس اور دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بس نیند میں غرق تھا، ایسی نیند جس میں کوئی خواب نہیں تھا، جو نہ ٹوٹنے والی نیند تھی۔ اس کی گھنی اور کالی داڑھی اس کے گورے چہرے اور مضبوط جسم پر خوب زیب دیتی تھی۔ جیل وارڈن یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی سیاسی سادھو ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے اور جب انہیں محسوس ہو جاتا کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے سیل کی زمین کو احتراماً چوم لیتے تھے۔ باب 40۔ جس وقت سے ابھے کو گرفتار کیا گیا تھا، سیاسی قیدیوں کو اخبار مہیا نہیں کرایا جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار شکر یا کرانے کا کوئی سامان اخبار کے کاغذ میں باندھ کر جیل میں آ جاتا تو سارے قیدی اسے بڑے غور سے پڑھتے، جیسے یہ اخبار نہ ہوا کوئی لو لیٹر ہو۔ جیل کے قوانین بڑے سخت تھے، لیکن جیل کے وارڈن اور آفیسرز قوانین توڑنے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ وہ لوگ سیاسی قیدیوں کے لیے دلی ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، بعض سیاسی قیدی رئیس تھے اور رسوخ والے تھے۔ وہ جیل کے آفیسر کو نذرانے کی شکل میں اچھے تحفے بھی دیتے تھے، اس لیے دوسروں کی بنسبت وہ لوگ ان کا زیادہ خیال کرتے تھے۔ حالانکہ وہ بظاہر جیل میں قید تھے، مگر وہاں بیٹھ کر ان کے دل دنیا بھر کے کام بلا روک ٹوک چلتے رہتے تھے۔ انہیں اپنی آزادی کی زیادہ فکر رہتی تھی، وہ اور خود کو وطن کی یاد میں بیمار بتاتے تھے۔ انہیں ہمیشہ اپنی تجارت اور گھر کی فکر رہتی تھی۔ یہ سب کام عام طریقے سے تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ڈاک کو سختی سے ٹٹولا جاتا تھا، اس لیے ان کے لیے علیحدہ پوسٹل سروسز کا بندوبست تھا، اور ان سب کاموں میں جیل کے آفیسر کی ملی بھگت رہتی تھی۔ ان کے خطوط پھل، میوے جات، کتابوں اور دواؤں کے پیکٹ یا اسی طرح کے دوسرے وسائل سے آسانی سے دستیاب ہو جاتے تھے۔ حالانکہ انہیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی بل نہیں پڑتا تھا۔ پیسہ تو ان کے لیے بے معنی تھا۔ انہیں تو صرف اس بات کا افسوس تھا کہ وہ ایسے وقت جیل میں قید ہیں جبکہ جنگ کے حالات میں پیسہ کمانے کے سینکڑوں وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر صرف کہانیاں سنتے تھے کہ ہر طرف کالا بازاری کس طرح عروج پر تھی، غریبوں کا استحصال کس طرح کیا جا رہا تھا، دکاندار کروڑ پتی بن گئے تھے اور پیسہ پانی جیسا بہ رہا تھا۔ یہ سب ان کے لیے سہانے روح تھا۔ اگر صرف وہ ایک بار باہر نکل جائیں تو وہ بھی کروڑ پتی بن جائیں گے اور اس قومی تحریک میں ایک کثیر رقم عطیہ کر سکیں گے۔ اس طرح وہ بھی قومی خدمت انجام دے سکتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ قید میں پڑے پڑے سڑ جائیں گے۔ ان کا پورا مطمع نظر یہی تھا کہ کسی طرح بھی جنگ ختم ہو جائے اور انہیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ جیل کے احباب اس پر پھپتی کستے تھے اور مذاق میں کہتے تھے، تمہارے ستارے کہتے ہیں کہ 1-2 ہفتے میں تمہیں رہائی مل جائے گی۔ اس سے وہ قیدی خوش ہو جاتے تھے اور ان کے لیے شاندار پارٹی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ وہ جیل میں ایسے رہتے تھے جیسے پانی بن مچھلی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتے تھے۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ کہیں مر نہ جائیں، لیکن جب انہیں رہا کیا گیا تھا تو وہ خود کو وطن کے وفادار اور جانثار بتا رہے تھے۔ خدر کے صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دوسروں کی بنسبت دھوبی کا محنتانہ زیادہ دے سکتے تھے۔ انہوں نے کڑک استری کی سفید ٹوپی بھی زیب سر کی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہندوستانی انقلاب کی قیادت صرف ان کے ہی کندھوں پر تھی۔ ان کی مرضی کے خلاف انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ ان کی مرضی سے زیادہ پولیس والے ان کو جیل میں ڈالنے کے متمنی تھے، اور ان کی اسیری کی اصل ذمہ دار وہ خود تھے۔ ایسے لوگ جیل میں رہیں یا باہر، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انہیں ملک یا انقلاب سے بھی کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اگر انہیں جیل میں نہ رکھا جاتا تو شاید وہ اس قابل بھی نہ ہوتے کہ اس زنجیر یعنی انقلاب کی کمزور ترین کڑی بھی ثابت ہوتے۔ اور جب انہیں رہا کیا گیا تو بس خدا کی پناہ، کیا نکل بھاگے تھے، بس سر کے بل بھاگے تھے۔ وہ اپنی قربانیوں کا بخان عامیانہ اور بازارو انداز میں کر رہے تھے۔ ان کے آگے تو اصل جانثار بھی پھیکے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کہا جاتا ہے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ کئی ایک ایسے مجاہد اور کارکن تھے جو بلا جھجک اس تحریک میں کود پڑے تھے۔ انہوں نے صرف اپنی آتما کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ ان کے لیے مستقبل میں کیا ہوگا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ محبت کی جنگ میں نفع نقصان کا حساب کون رکھتا ہے؟ چاہے یہ محبت کسی فرد سے ہو یا آدمی سے اور اس کے عقیدے سے ہو، اور اس کے ملک سے ہو یا اس کے خدا سے ہو، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو محبت کے میدان جنگ میں رہتے اور کام کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں کیا؟
عیش و عشرت میں رہنے والی جھانسی کی رانی اگر اس کا حساب رکھتی تو شاید وہ انگریزوں کی اس پیشکش کو قبول کر لیتی جس میں انہوں نے اسے پینشن دینے اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے اپنی جان دینا گوارا کیا اور سارے حساب کتاب کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرا بائی نے اپنے گری دھر ناگر کی خاطر اپنا محل دولت اور عیش و عشرت کو چھوڑ دیا۔ کیا اس نے نفع نقصان کا حساب لگا کر یہ قربانی دی تھی؟ کیا سقراط زہر کا پیالہ پینے سے بچ سکتا تھا؟ اگر وہ دنیا داری میں زیادہ چالاک ہوتا اور اپنے کمزور جسم کی آواز سن کر اپنے ضمیر کو کچل دیتا، اگر عیسیٰ مسیح کا اس فانی اور مادہ پرست دنیا سے مفاد وابستہ ہوتا اور وہ انتہائی بدنام زمانہ حکمراں کے آگے جھک جاتے تو انہیں سولی پر چڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دائم اور لافعینی ہیں، انہوں نے وقت کی ریت پر انمٹ نفوذ چھوڑے ہیں اور جن کی تاریخ انسانی خراج عقیدت و محبت پیش کرتے کبھی نہیں تھکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی حساب کتاب کا دفتر نہیں کھولا، ان کے لیے صرف ان کے ضمیر کی آواز ہی کافی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سماوی مخلوق کی مانند وہ نادیدہ الہام اور جذبہ وارفتگی کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایسی آگ لائی جو ہمیشہ روشن رہنے والی تھی۔ زندگی کے مختصر قیام کے لیے انہوں نے جسمانی حلیہ اختیار کیا۔ وہ شہاب ثاقب کی طرح چمکتے تھے اور اپنی دائمی روشنی سے دنیا کو منور و درخشاں کرتے تھے۔ ان کی یادیں نسلوں کو حوصلہ دیتی تھی اور تلقین کرتی تھی۔ یہ عمل صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ بنی نوع انسان کو امید، دلاسا اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا یقین دلاتی رہے گی۔ وہ آسمانی آگ لے کر آئے تھے اور اس آگ میں انہوں نے اپنے جسم کو جھونک دیا تھا۔ وہ بھی اپنے معبود کے ساتھ یک جان ہو جائیں اور مرنے کے بعد امر ہو جائیں۔ اللہ کے ایسے بندے بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کر سکیں۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو پھر طوفان نوح، سیلاب بلاخیز کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے محترم لوگوں کی مثال تھی جنہوں نے انقلاب اگست کے کچھ نوجوان محبان وطن کو متحرک و متاثر کیا تھا۔ ان میں سے کئی تو ایسے تھے جنہیں سیاسی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان میں اسکول کے طلباء، ہیڈ ماسٹرز، مزدور، دین بندو جیسے چھوٹے دکاندار، معمولی کام کرنے والے لوگ، رضاکار اور بعض لیڈروں کا شمار تھا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ایک عظیم مقصد کے لیے ان کی قربانی، سنجیدگی اور وفاداری اور خلوص پر مبنی تھی۔ بزرگ لیڈر انہیں اکثر مشورہ دیتے تھے کہ وہ ہمیشہ چوکن نہ رہیں، وقت مقدوش ہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں۔ لیکن یہ مشورہ اور نصیحت نوجوان ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ وطن کی محبت میں سرشار رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے، سرفروشی کی تمنا پھر ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بزرگ مایوسی و ناامیدی سے کہتے، یہ نوجوان شوریدہ سر اور سودائی ہے، جب یہ ذرا بڑے ہوں گے تو خود بخود ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ ابے کمار نے جو ہی سینٹرل جیل میں قدم رکھا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام سیاسی قیدیوں میں پھیل گئی۔ ہر درجے کے تقریباً 1200 قیدی اس وقت جیل میں تھے۔ جیل قیدیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ پرانے قیدیوں کو ان کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی رہا کیا جا رہا تھا تاکہ نئے قیدیوں کے لیے جگہ بن جائے۔ ایک کلاس کے قیدیوں کے کمرے سزا یافتہ قیدیوں کے بغل میں تھے۔ ایک بڑی دیوار سے اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ابھے اپنے سیل سے ان کی صبح و شام کی پوجا سن سکتا تھا۔ صبح کی پوجا کے الفاظ صاف سنائی دیتے تھے کیونکہ صبح سویرے ہر طرف سناٹا رہتا تھا۔ پوجا سن کر ابھے بہت متاثر ہوتا تھا۔ اسے ایک نئی طاقت اور قوت ملتی تھی۔ سنت ونوبا بھاوے بھی اسی جیل میں تھے۔ صبح کی پوجا کے انتظامات ان کے ہی ذمے تھے۔ ان کی موجودگی سے جیل کا ماحول مندر کی طرح پاکیزہ و مقدس بنا ہوا تھا۔ ابھے کی گرفتاری کے 3 دن بعد گارڈ کاغذ کا ایک پرزہ لایا۔ وہ اسے سیاسی قیدیوں کے دوسرے بیرک سے چوری چھپے لایا تھا۔ پینسل سے اس پر کچھ لکھا تھا جو آسانی سے پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھے نے بڑے غور سے پڑھا تو اسے کچھ سمجھ میں آیا۔ اس میں لکھا تھا، او بہادروں کے تاجدار بہادر، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ۔ ہم آپ کی قربانی اور نفس کشی کی داد دیتے ہیں۔ ہم آپ کے غم اور خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔
ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم سیاسی قیدی ہیں، آپ کے ساتھ اسی جیل میں ہیں۔ اس پیغام سے ابے کو بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بھی دوست احباب ہیں، وہ یہاں تنہا نہیں تھا۔ شاید اکیلا پن انسان کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ کچھ اجنبی آنکھیں بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں، اور اس کے ساتھی قیدیوں کی محبتیں اس پر نثار تھیں جو اس کا اثاثہ تھی۔ انسانی ہمدردی اور گرمجوشی جو اس کے لیے تھی، وہ کوئی کیوں نہ خوشی سے جھومے اور خوشی سے بھول جائے۔ اچانک وہ اپنے اندر ایک روحانی طاقت اور مسرت محسوس کرنے لگا۔ گارڈ اس کے رہنے سہنے کے انداز سے مرعوب تھا۔ باب 41۔ ابھے کی قید کے ایک ہفتے بعد پولیس نے اس کے خلاف چالان بنایا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اس کے مقدمے کے لیے مجسٹریٹ چودھری کا تقرر عمل میں آیا۔ ابھے نے اس کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھائی تھی۔ جیل میں ایک کمرہ کو کچہری کورٹ روم بنا دیا گیا تھا۔ پولیس سرکار کی طرف سے مکمل مستعد تھی، گواہوں سے جرح ہو رہی تھی اور دوسرے ناگزیر چیزیں بنائی جا رہی تھیں۔ ابھے کمار کے خلاف خطرناک الزامات عائد کیے گئے تھے۔ گوگری میں سرکل انسپکٹر لالا بابو رام اور منشی منو خان کے قتل کا الزام سر فہرست تھا، اور بھیڑ کو تشدد پر آمادہ کرنا، جس کے نتیجے میں موت واقع ہوئی، ایسی باتیں چارج شیٹ میں درج تھی۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے الزامات تھے، جیسے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنا۔ علاوہ ازیں ابھے کو بمبئی سے پروگرام کا بلیٹن لا کر تقسیم کرنے کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا تھا، اور تشدد کے جو بھی واقعات ہوئے اس کا ذمہ دار بھی ابھے ہی تھا، ایسا الزام لگایا گیا تھا۔ جب عوام جاہل اور تند مزاج ہو اور ان کے قائد کی ذرا سی خطا بڑا جرم بن جاتی ہے، اگر ان الزامات میں سے ایک بھی صحیح ثابت ہو جائے تو موت کی سزا تو لازمی تھی۔ اگر ابھے پھانسی سے بچ جاتا تو سمجھو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا۔ مقدمہ شروع سے ہی عوامی جذبات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ سنجیدہ اور ہولناک ماحول میں ہی شروع ہوا۔ شہر اور صوبے میں اس کیس کے متعلق کافی جوش و خروش اور تجسس تھا۔ ابھے کے دفاع کے لیے وکیلوں اور شہریوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ فوراً چندہ اکٹھا کیا گیا۔ کئی سرکاری افسران نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ایڈوکیٹ اور وکیلوں میں ابھے کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہوڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ لوگوں میں ایک ولولہ تھا، ابھے جیسے نوجوان کو کس طرح اس مقدمے سے بری کرایا جائے۔ ابھے کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ وکیلوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابھے نے اپنے دفاع کے لیے کسی وکیل کی ضرورت سے انکار کر دیا تھا تو انہیں یہ سن کر سخت تعجب اور افسوس ہوا۔ ابھے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق خود کو ستیہ گرہی کہہ رہا تھا۔ وہ سچ پر یقین رکھتا تھا اور سچ کے سوا کسی بات پر اسے یقین نہیں تھا۔ وہ جو سچ نہیں ہوگا اعلان انکار کر دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کورٹ اس کے متعلق کیا رائے رکھتا تھا۔ اسے اس کی بھی فکر نہیں تھی کہ کوئی اس کا دفاع کرے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا اور وہ اسے تسلیم کرتا تھا۔ جو کچھ اس نے نہیں کیا تھا اس کے لیے دفاعی وکیل کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ وکیلوں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وکیلوں نے اس سے بحث کی اور کہا، تمہیں قانون اور اس کی پیچیدگیوں کا علم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی لا علمی سے تم مقدمہ ہار جاؤ اور تمہیں بڑی سزا مل جائے۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی۔ ہم تو تم سے کوئی فیس بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تمہارے لیے دفاعی فنڈ تشکیل کیا گیا ہے جو سارے اخراجات برداشت کرے گا۔ قانونی کتابوں کا مقصد کیا ہے آخر؟ ابھے نے پوچھا اور کہا، کیا یہ سچائی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ کتابیں پڑھ کر کوئی سچائی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ تو کورٹ کا فرض ہے کہ وہ سچائی کی باریک بینی سے جانچ بین کرے۔ میں نے سارے حقائق کورٹ میں پیش کر دیے ہیں، لیکن یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ تم نے برٹش اتھارٹی کو ہندوستان میں چیلنج کیا تھا۔ کورٹ برٹش ہے اور دوسرے بہت سارے معاملات میں حکومت غیر جانبدار اور انصاف پسند ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں ان کا شہنشائیت پسند رجحان انصاف اور غیر جانبداری کے احساس پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ جنگ سے بیزار ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانی رہنماؤں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے ایسے وقت کی تحریک شروع کی تھی جب وہ موت و زیست کی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ وہ اپنا توازن بھی کھو چکے تھے۔ ایک بیرسٹر نے بحث کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، آپ کا مشورہ اچھا ہے۔ آپ قانونی طریقہ کار پر سختی سے کار بند رہی ہے اور اس پر تکیہ کیجیے، یہ آپ کی ضرورت ہے،
لیکن سیاسی مقدمے میں آپ کی قانونی کتابیں کیا کریں گی؟ جبکہ یہ معاملہ قومی اور بین الاقوامی سطح کا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں نے قانون کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کیا ہے۔ میں نے وہی کرنے کی کوشش کی جسے میں حق سمجھتا ہوں۔ سچائی ہماری عملی زندگی میں آنی چاہیے، نہ کہ کتابوں میں جسے ہم محض پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کی قانونی کتابیں دوسرے مقدموں میں شاید کوئی کارنامہ دکھائیں، لیکن وہ اس مقدمے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیجیے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ معزز ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا آشیرواد مانگتا ہوں کہ میں آخری دم تک سچ پر ثابت قدم رہوں گا، ابھے نے جذباتی انداز میں کہا۔ بیرسٹر نے اپنے کالے گاؤن میں سے ایک رومال نکالا اور اپنی پیشانی پر پشیمانی کی ننھی ننھی پسینے کی بوندوں کو صاف کرنے لگا۔ اس نے ایسے شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، اس نے بمشکل تمام ابھے سے کہا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آج آپ نے باب 37 سے 41 ابواب سماعت فرمائے۔ آئندہ ہفتے جنگ آزادی کی کہانی پر مبنی ناول آتش فشاں کے اگلے ابواب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں۔ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا۔ اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں۔